نے ارشاد فرمایا ما من کتاب یلقا بمدیۃ من الارض، کوئی بھی کتاب اللہ قرآن پاک کا کوئی پیج اور اس کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا، فیہ اسم من اسماء اللہ تعالی، اس کاغذ کے ٹکڑے میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، باعث اللہ الیہ، اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف جو کسی گندگی کی جگہ پر پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے 70 فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ یحفونہم باجنحتہم، وہ فرشتے آ کر اس مقدس پیج کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، لیکن پڑا ادھر ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ آگے حضور نے فرمایا حتی یبعث اللہ ولیا من اولیاء، حتیٰ کہ اللہ اپنے ولیوں میں سے، اپنے اولیاء میں سے ایک ولی کو بھیجتا ہے جس کی نظر پڑتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے اور وہ اس کو زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ اور حضور نے اس کا انعام کیا بتایا؟ ایک تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اٹھانے والا ہے، اتنا چھوٹا کام اور اللہ کا ولی ہونا، سبحان اللہ، کتنی جنت سستی ہے جو رستے میں پڑی ہوتی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا من رفع کتابا فیہ اسم من اسماء اللہ تعالی، جو شخص کسی ایسے کاغذ کو رستے سے اٹھاتا ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یاد رکھو رفع اللہ اسمہ فی علیین، اللہ اس کا نام جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 وخفف عن والدیہ العذاب ان کانا مشرکین، اللہ اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ کافر اور پھر اس کا عذاب میں تخفیف، یہ تو جو ہے شرم ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کے کرنے سے کافروں کو بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے، ابو لہب کافر تھا، اس نے حضور کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ ہر پیر کو قبر کے اندر جس انگلی سے اشارہ کر کے اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس انگلی سے اس کو شربت دیتا ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ ایسے بھی کام ہیں جن سے مرنے کے بعد کافروں کو بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک کاغذ اٹھانا ہے۔ اگر کافر والدین ہوں تو کاغذ اٹھانے سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر والدین مسلمان ہوں اور قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہے، اس کا بیٹا اگر کاغذ اٹھاتا ہے تو پھر اس پر اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہوگا۔